حضرت بلال بن رباح، آپ کے والد کا نام حضرت رباح تھا، حضرت بلال کے والد۔ وہ حضرت بلال ابھی بچپن میں چھوٹے سے تھے کہ والد انتقال کر گئے، یتیمی میں پرورش پائی جناب بلال نے، یتیمی میں، اور پھر دو بہنیں، ایک والدہ، ایک بھائی۔ حضرت بلال حبشی کا یہ خاندان مکے میں بکتا بکاتا کسی طرح عبداللہ بن جدعان کے پاس پہنچ گیا۔ بڑا پکا کافر تھا، بڑا پکا۔ ذرا اسلام کی روشنی چمکی نہ تھوڑی سی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رستے سے گزرتے تھے، اس رستے میں حضرت بلال کام کاج کیا کرتے تھے، بڑے محنت، بڑے جفاکش، بڑے ہمت والے۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک دن روک کے کہا، بلال کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجتا رہے گا؟ کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجے گا، جگہ جگہ ماتھا ٹیکے گا؟ یہ تجھے کبھی غلامی سے آزاد نہیں کریں گے۔ میں تجھے ایک دروازہ بتلاتا ہوں، اگر تو اس دروازے پہ آئے گا تو وہ تجھے مکے کی گلی سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیں گے۔ گلی ہے میرے پاس، دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات بتلائی، سلیم الفطرت آدمی تھے، سنجیدہ آدمی تھے، اچھا مزاج رکھتے تھے، فہم و فراست رکھتے تھے۔ جناب بلال نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے نا تو سب لوگوں نے کہا، بہت سارے لوگوں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ دو واقعات ایسے ہوئے کہ حضرت بلال کا اسلام ظاہر ہو گیا۔ کسی کام سے بت خانے بھیجا عبداللہ ابن جدعان نے، بت خانے گئے تو لگے ہوئے تھے بت، کتار اندر کتار، بتوں کی کتاریں بنی ہوئی تھی۔ حضرت بلال نے مٹی اٹھائی اور بتوں کے منہ پہ مار کے کہنے لگے، جو اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے وہ کسی کو نفع نقصان کیا پہنچائیں گے۔ جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے آ کے عبداللہ ابن جدعان کو بتایا، کہا تیرا غلام ہے اور تو بہت بڑا سردار بنتا ہے، تیری عزت خاک میں مل جائے گی کسی کو پتہ چل گیا کہ عبداللہ کا غلام مسلمان ہو گیا۔ عبداللہ بن جدعان نے راتوں رات امیہ بن خلف سے بات کی اور امیہ سے کہا، یار یہ غلام لے لو، مفتی لے لو۔ بتایا نہیں امیہ کو، بتایا نہیں کہ مسلمان ہو گیا ہے۔ امیہ نے لے لیا۔ امیہ بڑا سخت آدمی تھا، بڑی طبیعت میں سختی پائی جاتی تھی، اللہ اکبر، لیکن یہ محبت اور عشق یہ چھپائے چھپتے نہیں، اور مسلمان اپنے اسلام کا اظہار کیے بغیر رہ سکتا۔ ایک واقعہ اور رونما ہو گیا، حضرت بلال پھر ظاہر ہو گئے۔ ہوا کیا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے سارے کافر کٹھے ہو کے ایک غریب آدمی کو مار رہے ہیں، غریب آدمی کو۔ جب اندر انسان کے چور ہوتا ہے تو بڑا سے بڑا آدمی بھی بزدل ہو جاتا ہے۔ جب اندر چور بیٹھ جائے نا تو بڑے سے بڑا آدمی بزدل ہو جاتا ہے، اور جب اندر صفائی ہو تو غریب سے غریب آدمی بھی بہادر ہو جاتا ہے۔ حق پہ ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، پھر بہادر ہوتا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ، ایک غریب آدمی، مکے کے سارے سردار مکے کے چوک میں کٹھے اور ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے حضرت عمار بن یاسر کو، اور کوڑے مار رہے ہیں، زور زور سے کوڑے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پہ لگتے ہیں، وجود لہو لہان ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو پتا تھا کہ بلال بھی مسلمان ہو گئے، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کسی کو بتلائیں نہ تو ہی بہتر ہے۔ امیہ بن خلف آیا، سخت دھوپ تھی، جب کوڑے مار مار کے تھک گیا نا، ابو جال نے بھی مارا، ابو لہب نے بھی مارا، ابو سفیان نے بھی مارا، ابو البختری نے بھی مارا، اخنس بن شلیک نے بھی مارا۔ امیہ بن خلف کی باری آئی تو تھک گیا نا مار مار کے، اسے پتا تھا کہ بلال بڑا سخت آدمی ہے، جو کام بھی کہو بلال کر دیتا ہے۔ امیہ نے کہا بلال سے، کہا بلال ادھر آ۔ حضرت بلال گئے، کہا یہ کوڑا پکڑ اور اس کو مار۔ جناب بلال نے کوڑے کی طرف دیکھا، پھر حضرت عمار کی طرف دیکھا۔ جناب عمار نہ دیوار سے ذرا آگے ہوئے تھوڑے سے،
کانپتی ٹانگوں کے ساتھ تھوڑے آگے ہوئے اور حضرت بلال کے کان میں کہنے لگے یار 2-4 کوڑے مار لے، میرا کیا ہے، مجھے تو مار پاڑی رہی ہے نا، چل تو نہ اظہار نہ کر بیٹھنا، 2-4 کوڑے مار لے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی نے نظر اٹھائی، جب پتا ہونا کہ سامنے آگ ہے اس میں کودنا بڑا مشکل کام ہے، جب پتا ہونا سامنے دریا ہے اس میں چھلانگ لگانا بڑا مشکل ہے، موت نظر آ رہی ہو تو اس طرف قدم اٹھتے نہیں۔ حضرت بلال کو پتا تھا یہ سارے کٹھے ہیں اور مجھے بھی ماریں گے، کوڑا دیا ہے اور اسلام اجازت دیتا ہے رخصت کی۔ آپ کی گن پٹی پہ کسی شخص نے پسٹل رکھ دیا اور اس نے کہا کہو کہ میں کافر ہوں تو اجازت ہے، کہہ دو، جان بچاؤ، اسلام اجازت دیتا ہے۔ لیکن سیدنا بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر نے کہا یار تو 2-4 کوڑے مار لے لیکن اپنا آپ بچا۔ حضرت بلال کہنے لگے ٹھیک ہے، حضرت بلال کہتے ہیں ٹھیک ہے میں 2-4 کوڑے مار لیتا ہوں لیکن اپنا آپ بچا لیتا ہوں۔ اب جلدی سے امیہ بن خلف چلایا، کہنے لگا تجھے کہا کوڑا مار، پکڑ کوڑا۔ حضرت بلال نے کوڑا ہاتھ میں لیا، ایک دفعہ امیہ کی طرف دیکھا، پھر ابو جہل کی طرف دیکھا، پھر ابو لہب کی طرف دیکھا، سارے کافروں پہ نظر دوڑائی اور پھر عمار بن یاسر کی طرف دیکھا، کہا عمار تو مار کھا سکتا ہے تو میں نہیں کھا سکتا، عمار تیرے وجود پہ زخم لگ سکتے ہیں تو میرے پہ نہیں لگ سکتے، عمار جس خدا کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی کا میں پڑھتا ہوں، اور جس زلفوں کا تو قیدی ہے میں بھی اسی محمد عربی کی زلفوں کا قیدی ہوں۔ اب دیکھ ذرا مل کے مار کھانے میں کیا مزہ ہے، ذرا دیکھتے ہیں ذرا کٹھے ہو کے ظلم سہنے میں کیا لطف آتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی نے زور زور سے کوڑا گھمایا، اعلان بغاوت ہونے لگا ہے، بلال آنے لگے ہیں میدان عمل میں۔ جناب بلال نے زور زور سے کوڑا گھمایا اور گھما کے دور پھینکا اور امیہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ عمار اکیلا نہیں، اسے تنہا نہ سمجھنا، یہ اکیلا مار نہیں کھائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، فرمایا تیاری کر کے نکلو، اب عمار اکیلا مار نہیں کھایا کرے گا، جب عمار مار کھائے گا تو اس کے ساتھ حصہ داری کرنے بلال بھی آیا کرے گا۔ حضرت بلال میدان عمل میں، اب کافروں پہ سناٹا چھا گیا۔ بلال تیری جرت، تیری یہ ہمت، تو انکار کرے، تیرا یہ چارہ، تیرے منہ سے یہ لفظ نکلے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ رب فرماتا ہے تم کہو میں نے اللہ کو مان لیا، رب کو مان کر پھر ڈٹ جانا، تمہاری دنیا مدد کرے نہ کرے اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دے گا، لوگ مدد کرے نہ کرے اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کریں گے۔ جناب سیدنا بلال نے اعلان کر دیا میں نہیں ماروں گا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، فرمایا کر لو تیاری آ جاؤ۔ اب وہ سارے نا، کیونکہ سب سے سخت مشہور تھا نا امیہ، اب سارے دیکھنے لگے امیہ کی طرف، امیہ کو اب اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ بلال نے تو کبھی نہ کی نہیں، تو جو کہتے تھے کر گزرتا تھا، یہ عجیب معاملہ ہے۔ کہنے لگا بلال تجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے، تو نے جذبات میں آ کے اعلان تو کر دیا، تجھے اس کا پتا ہے؟ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے پتا ہے تو مجھے مارے گا، مجھے پتا ہے مجھے سزائیں دے گا، مجھے سارا پتا ہے، لیکن عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ فرمایا میں نے عقل کے گھوڑے دوڑانے چھوڑ دیے ہیں، بس کلمہ جو پڑھ لیا، جب اعلان جو کر لیا ہے، جب محبت جو کی تو اب اس میں کسی قسم کی مصلحت کی اجازت نہیں۔ اقبال کہتا کہ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ فرمایا عقل پختہ ہوتی ہے اگر سوچا جائے، عشق کے معاملے میں سوچا جائے تو عشق کمزور ہوتا ہے، وہاں سوچنے سمجھنے کی اجازت ہوتی نہیں۔ سوچنا سمجھنا تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے، اب تو پڑھ لیا، اب سوچنے کا نہیں، اب عمل کرنے کا وقت ہے۔ اب جناب بلال پر سختی شروع ہوئی،
مارنا شروع ہوئے. کس کس انداز میں مارا؟ لوہے کی سلاخیں پہنا کر عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا. جب لوہا گرم ہوتا، سلاخیں گرم ہوتی، وہ وجود کو لگتی، پہلے خاموش رہتے. پہلے علامہ ندوی نے لکھا پہلے چپ رہتے، پہلے احد احد نہیں کہتے تھے، پہلے احد احد نہیں کہتے. جب تکلیف بڑھ جاتی نا تو پھر زبان سے نکلتا احد احد احد. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. جب تکلیف بڑھتی پھر امیہ کیا کرتا؟ پھر امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالتا اور مکے کے اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتا. مکے کی گلیوں میں کبھی کسی پاگل کو آپ گزرتے دیکھو نا، لڑکے اسے چھیڑ رہے ہوں، آپ کو پتا ہے وہ پاگل ہے، اس نے زیادتی بھی کی ہے. لڑکے چھیڑتے ہوں تو بزرگ اور سیانے لوگ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں بدتمیزوں نہ کرو، وہ تو بیچارہ دیوانہ ہے، وہ تو پاگل ہے. مکے کی گلیوں میں حضرت بلال جب گلے میں رسی ڈال کے، ذرا دوستوں خیال تو کرو، بٹن کھلا ہو تو ہم بازار میں جانا پسند نہیں کرتے، کپڑے تھوڑے میلے ہوں تو گلی میں نکلتے نہیں. بلال تو مہذب آدمی ہے، سنجیدہ آدمی ہے، یہ کیا ہو رہا؟ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے نا جب مکے کی گلیوں میں وہ نوجوان دوڑایا کرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرتے تو گزرنے والے بھی عجیب بات کرتے. کوئی کہتا ذرا اور کلمہ پڑھ، کوئی کہتا بلا اب اپنے خدا کو تجھے بچائے، کوئی کہتا بلال تجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ سارا کچھ کرنے کی. ایک آدمی آیا کہنے لگا بلال اگر تیرا رب سچا ہے، تیرے رسول سچے ہیں، پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ جب تو اتنا مخلص مومن ہے اور اتنا تیرے اندر خلوص پایا جاتا ہے تو وہ آتے کیوں نہیں تیرے دفاع کے لیے؟ وہ تیرے لیے ڈھال کیوں نہیں بنتے؟ حضرت بلال حبشی کا جواب بڑا زبردست تھا. جناب بلال کہنے لگے میں مخلص تو ہوں، میرا رب قادر بھی ہے، لیکن فرمایا جب تم جاتے ہو نا بازار میں برتن خریدنے، مٹی کا برتن لینا ہو تو ذرا ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کچا ہے کہ پکا ہے. فرمایا رب رسول بھی ذرا ٹھوک بجا رہے ہیں کچا ہے کہ پکا ہے. فرمایا میں دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں، دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں. وہ ذرا مجھے ٹھوک بجا کے چیک کر رہے ہیں، ٹھوک بجا کے. حضرت بلال حبشی مارا ستایا تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائی. حضرت بلال حبشی اتنی مار، اتنی تکلیفیں. اچھا حضرت صدیق اکبر گزرے. اچھا ایک بات اور لکھی ہے سیرت نگاروں نے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو تھا نا جب تکلیف ہوتی تھی تو احد احد کہتے تھے، ایک جب کوئی کافر نظر آتا تھا نا اس طرح بندہ چڑھاتا نہیں کسی کو، جب کوئی بے ایمان کافر نظر آتا حضرت بلال کو تو آپ فرماتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. جب کوئی نظر آتا اب وہ مارتا، پھر آہستہ آہستہ وظیفہ پاک گیا، پھر سارا دن احد احد چلتا رہتا، سارا دن احد احد چلتا رہتا. حضرت صدیق اکبر گزرے قریب سے، بڑی تکلیف ہوئی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلال اونچی ذکر نہ کیا کر، آہستہ کر لیا کر، اونچی آواز میں مارتے جو ہیں تجھے تو اس طرح کر، ذرا ذکر دو ہے نا، ایک ذکر جلی ہے ایک ذکر خفی ہے، تو دل میں ذکر کر لیا کر، اونچا نہ کیا کر، مار سے تو بچ جا. بلال نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو نسخہ دیا اس پہ عمل کروں گا. 2 دن حضرت بلال حبشی نے دل میں ذکر کیا، مار ہی نہیں پڑی، مار ہی نہیں پڑی. جفا جو عشق میں ہوتی ہے، اقبال کہتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. حضرت بلال کو مارنا نہ پڑی، 2 دن مار نہ کھائی تو تیسرے دن امیہ داخل ہوا تو کہنے لگے احد احد احد. اس نے پھر پکڑ لیا درہ، پھر اٹھایا کوڑا، پھر لگا مارنے. جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑ رہی ہے. جناب صدیق اکبر گزرے، کہا بلال تجھے منع کیا تھا، تو پھر شروع ہو گیا ہے. کہا حضور آہستہ ذکر کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا، یہ مجھے مارتے نہیں، کسی کو کیا پتا چلے گا کہ بلال پہ سختیاں ہو رہی ہیں. حضرت بلال حبشی. اب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول پاک گزرے،
بلال کو مار پڑ رہی تھی. میرے حبیب پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو، اور حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے، یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے. رسول پاک یہ کہہ کے گزر گئے. ایک کونے میں، حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رسول پاک رو رہے ہیں. جناب صدیق اکبر نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا ابو بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں، اگر رب پیسے دے تو خرید لوں، سوچ رہا ہوں. جناب ابو بکر صدیق گھر گئے. گھر جا کے حضرت عباس کو بھیجا، کہا امیہ میرا مخالف ہے، مجھ سے وہ بات نہیں کرے گا، آپ جائیے، آپ جا کے کہیے بلال کو بیچ ڈالے. حضرت عباس نے جا کے کہا بلال کو بیچ دو. کہنے لگا میری قیمت بہت زیادہ ہے، 50 دینار کا میں نے خریدا ہے اور میں منافع لے کے بیچوں گا. حضرت عباس نے آ کے جناب صدیق اکبر کو بتایا تو ابوبکر صدیق فرمانے لگے چل مجھے ساتھ ہی لے جا، دیکھ لیتے. پہنچے. جب ابوبکر صدیق کو آتے دیکھا نا تو چڑ گیا. کہنے لگا ابو بکر اگر تو بلال کو خریدنا چاہے تو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینا پڑے گا، 2 لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑیں گی، اور یہ 50 دینار کا ہے، میں تجھ سے 2000 دینار لوں گا. 50 دینار کا ہے، 2000 دینار لوں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، منظور ہے مجھے. تو ابوبکر صدیق نے وہ تینوں غیر مسلم غلام لیے، 2000 دینار لیے. حضرت عباس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. کہنے لگے ابو بکر تو کامیاب تاجر ہے، کیا کرنے لگے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، آپ کو اس سودے کا پتہ نہیں، آپ ابھی اس لذت آشنائی سے واقف نہیں، آپ نے بھی یہ ذائقہ چکھا نہیں، آپ ابھی اس راہ سے گزرے نہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ بھی ایک ذائقہ ہے، یہ بھی ایک سودا ہے، یہ بھی ایک لذت ہے، یہ بھی ایک گہرائی ہے، یہ بھی ایک مزہ ہے، اس کا بھی آپ کو علم نہیں، آپ نے کلمہ نہیں نہ پڑھا. محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. فرمایا ابھی تو راہ گزر میں ہے، کہتے مقام سے گزر، ابھی ذرا آگے چلیں گے نا، جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. حضرت سیدنا بلال حبشی کو لینے کے لیے صدیق اکبر پہنچے. 2000 دینار، 3 غلام پڑھے لکھے سیانے سمجھدار. جب دیے نا تو امیہ کھل کھلا کے ہنسا. کہنے لگا ابو بکر بڑے گھاٹے کا سودا کیا تو نے، ابو بکر تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے. یہ پڑھا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے اور یہ ان پڑھ تو لے کے جا رہا ہے. یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تو لے کے جا رہا ہے، اور 50 دینار کا غلام 2000 دینار میں تو لے کے جا رہا ہے. اتنے گھاٹے کا سودا، اتنی بڑی نادانی. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تو کافر ہے، لیکن تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں. تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے. فرمایا تو ابھی اس کے رنگ میں الجھا ہوا ہے، اور میں جو اس کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا، یمن کا بادشاہ ہوتا، اور تو مجھے کہتا کہ بلال میں تب دوں گا جب تو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا. فرمایا میں تجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن بلال کو ضرور خرید کے لے جاتا. حضرت بلال حبشی